ابراہم لنکن امریکہ کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام صدر تھے۔ وہ 1860 میں امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی محنت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی کی بدولت انہیں آج بھی دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے۔ امریکہ کے عام افراد کی زندگی کو آسان بنانے، قانون کی بالادستی قائم کرنے اور غلامی جیسے بڑے مسئلے کے خاتمے کے حوالے سے ابراہم لنکن کا نام سنہری حرفوں میں یاد رکھا جائے گا۔ ابراہم لنکن کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو گاؤں کا ایک لڑکا جس کی زندگی کھیتی باڑی اور کینٹکی کے جنگلات میں گزری، اس بچے کا واشنگٹن ڈی سی تک پہنچنا اور پھر امریکی صدارت کے بلند عہدے پر فائز ہونا، یہ سب کچھ ناممکن لگتا ہے، لیکن ابراہم لنکن نے یہ سب کچھ ممکن کر دکھایا۔ ابراہم لنکن کی زندگی میں بے پناہ مشکلات اور کئی ناکامیوں کے بعد مسلسل جدوجہد سے کامیابی تک کا سفر عام افراد کے لیے مشعل راہ ہے۔ امریکی تاریخ میں کئی صدر گزرے ہیں، لیکن ابراہم لنکن کو تاریخ کا عظیم ترین صدر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں جاری سیاہ فام افراد کی آزادی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی اور ملک کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اتنے بڑے صدر کا بچپن شدید غربت میں گزرا۔ ابراہم لنکن کا تعلق کسی خاص طبقے سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابراہم لنکن 12 فروری 1809 کو تھامس لنکن اور نینسی لنکن کے گھر کینٹکی میں پیدا ہوئے۔ وہ 2 بھائی اور ایک بہن تھے، جس میں ان کا نمبر دوسرا تھا۔ زندگی کے ابتدائی سال تلخ ثابت ہوئے، کیونکہ ان کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ صرف 9 برس کے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کے والد نے سارا جانسن نامی خاتون سے دوسری شادی کر لی، اور یہیں سے ابراہم کا زندگی کی تلخیوں اور مشکلات سے واسطہ پڑا۔ ان کا بچپن کینٹکی کے جنگلات میں گزرا، پہلے کھیتی باڑی، پھر پوسٹ ماسٹر اور اس کے بعد وکالت کے شعبے سے منسلک ہو جانا، یہ سب ابراہم لنکن کی کڑی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ لنکن کے والد ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ان کے پاس ریاست کینٹکی میں تھوڑی زمین تھی، جس پر وہ اپنا فارم چلاتے تھے۔ لنکن جب 2 سال کے ہوئے تو ان کے والد اپنی زمین کے حوالے سے ایک مقدمہ ہار گئے اور ان کے پاس یہ فارم بھی نہ رہا۔ لنکن فیملی اس موقع پر ریاست انڈیانا منتقل ہو گئی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے سرکاری زمین پر ایک غیر قانونی کیبن بنایا اور اسی گھر میں لنکن بڑے ہوئے۔ ابراہم لنکن زندگی میں صرف 1 سال ہی اسکول جا سکے اور ان کی دیگر تعلیم ان کی سوتیلی ماں سارا جانسن کے ہاتھوں ہوئی۔ لنکن کا بچپن ایک غریب فارم ہاؤس پر گزرا، جہاں زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ ان کے دن اپنے باپ کے ساتھ محنت مزدوری میں گزرتے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش کی۔ اپنی عمر کی 20 کی دہائی میں انہوں نے ایک جنرل اسٹور کھولا، جو بالکل ناکام ہو گیا، کیونکہ اس میں ان کے بزنس پارٹنر انتقال کر گئے اور دکان کھولنے کا سارا قرضہ لنکن پر آ پڑا۔ مگر ابراہم لنکن کی شخصیت میں مشکلوں سے لڑنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر لنکن نے وکالت کی تعلیم خود سے پڑھنا شروع کی اور اپنی ذاتی محنت سے قانونی امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو غربت سے نکالا۔ وہ ریاست ایلینوائے کے کامیاب وکلاء میں سے ایک بن گئے۔ بعد میں جب وہ سیاست میں آئے تو اس ہمت نہ ہارنے والی شخصیت نے امریکہ کو بچانے میں مدد کی۔ ایسی ہمت شاید شدید غربت سے آتی ہے۔ آہستہ آہستہ امریکی کانگریس کے رکن بنے اور 1856 میں امریکہ کی جمہوری جماعت میں شامل ہو گئے۔ مگر ظاہر ہے، کامیاب وکالت اور ایلینوائے میں کامیاب ریاستی سیاست کے باوجود ابراہم لنکن کا شمار عمرہ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی جدوجہد کا ثمر انہیں 1860 میں اس وقت ملا جب وہ امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے، اور شاندار کارکردگی کی بنا پر 1864 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ اس وقت کی اشرافیہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کسی غریب گھرانے کا شخص ان کا صدر بنے۔ جب ابراہم لنکن صدر بنے تو ان کے والد ایک جوتا ساز یعنی موچی تھے۔ جب لنکن اپنی پہلی تقریر کے لیے سینٹ میں گئے تو تقریر سے پہلے ایک شخص نے ان پر جملہ کسا، مسٹر لنکن، یہ مت بھولنا کہ آپ کے والد میرے اور میری فیملی کے لیے جوتے بناتے تھے۔ یہ سن کر سینٹ میں کہکہے لگنا شروع ہو گئے۔ ابراہم لنکن نے مڑ کر جواب میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے والد آپ کے گھر میں آپ کے لیے جوتے بناتے تھے۔ یہاں اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے میرے والد نے جوتے بنائے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جوتے میرے والد بناتے ہیں ایسے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک معجزہ تھے۔ ان کے جوتے صرف جوتے نہیں تھے، بلکہ وہ اس میں پوری روح ڈال دیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت ہے؟ کیونکہ مجھے بھی جوتے بنانا آتے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو میں آپ کے لیے نیا جوڑا بنا دیتا ہوں۔
میری معلومات کے مطابق آج تک کسی نے میرے والد کے جوتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ وہ ایک جینیس موجد اور تخلیق کار تھے۔ مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔ ابراہم لنکن کو ان کے دوسرے دور اقتدار میں 14 اپریل 1865 کو واشنگٹن میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ ایک تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہے تھے اور وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ غالب امکان یہی کہا گیا کہ صدر کا قاتل ایک امریکی اداکار جان بوتھ تھا جس نے یہ حرکت اکیلے کی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ قتل ایک باقاعدہ سازش کے تحت کیا گیا تھا جس میں 8 افراد شامل تھے، اور صرف صدر ہی نہیں بلکہ نائب صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی مارنے کی سازش تیار کی گئی تھی۔ لنکن ان 4 امریکی صدور میں شامل ہیں جنہیں اپنے عہد صدارت کے دوران قتل کیا گیا۔ ابراہم لنکن کے قاتل جان بوتھ کو اس قتل کے 12 روز بعد امریکی اہلکاروں نے قتل کر دیا تھا۔ اس سازش میں شریک افراد میں سے 4 افراد کو سزائے موت اور دوسرے 4 افراد کو مختلف میعاد کی سزائیں دی گئی تھیں۔ 4 جولائی 1776 کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد رکھتے ہوئے نوزائیدہ مملکت کے بانیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ دنیا میں سچائی، نیکی، عدل و انصاف، انسانی حقوق اور جمہوریت کا بول بالا کریں گے۔ امریکہ کے بانیوں میں شامل بعض رہنماؤں مثلاً بینجامن فرینکلن، جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن، تھامس پائن، جان ایڈمز اور ابراہم لنکن نے اپنے قول اور عمل سے یہ عہد پورا کرنے کی بھرپور کوششیں بھی کیں۔ ان رہنماؤں میں ابراہم لنکن اس لیے ممتاز ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی انسان کو غلام نہیں بنایا اور اقتدار سنبھال کر اپنی مملکت سے غلامی کی لعنت کا خاتمہ کر دیا۔ ابراہم لنکن زندگی بھر انسانوں کو خیر اور عدل و انصاف اپنانے کی تلقین کرتے رہے۔ ان کا قول ہے، اس انسان کے ساتھ کھڑے رہو جو حق پر ہو، لیکن اگر وہ راہ حق سے ہٹ جائے تو اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ لنکن امریکہ کو انسانیت کے لیے امید کی نشانی اور ایک نشان راہ بنانا چاہتے تھے۔ لنکن کا کہنا تھا کہ جو اخلاقی اور قانونی اصول ہیں ان کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نہایت افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ آج امریکہ کا حکمران طبقہ اپنے عظیم حکمران اور انسان دوست شخصیت کے اقوال اور اموال کے بالکل الٹ کام کر رہا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔